آئی پلس ٹی وی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل اور حسب وعدہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پرانے پروگرام کو لے کر کے. ناظرین، حمدیہ کلام سے اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محترم عرفان جعفری صاحب، شعر و شاعری کی دنیا کا ایک بڑا نام، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. عرفان جعفری صاحب کو میں اس شعر کے ساتھ حمدیہ کلام کے لیے مدعو کرنا چاہوں گا کہ تتلی کا رقص گل کی ادا تیری حمد ہے، تتلی کا رقص گل کی ادا تیری حمد ہے، موج خرام باد صبا تیری حمد ہے، موج خرام باد صبا تیری حمد ہے، موجیں ہیں بے سکون کہیں گرداب وجد میں، موجیں ہیں بے سکون کہیں گرداب وجد میں، دریا کی بے قرار ادا تیری حمد ہے. محترم عرفان جعفری صاحب اسی شعر کے ساتھ مائک پر. بہت شکریہ کاشف. ناظرین، یہ حمد ہے اور اس کے کچھ اشعار، یہ بہت طویل حمد ہے لیکن میں اس میں سے جو منتخب کر سکا وہ سنا دوں گا آپ کو. کلیم بھائی ارشاد عنایت کہ مطلع ہے دیکھیں ہم کا کہ تیرا کرم ہی مجھے اعتبار دیتا ہے، تیرا کرم ہی مجھے تیرا کرم ہی مجھے اعتبار دیتا ہے، دل و نظر میں تجلی اتار دیتا ہے. واہ کیا کہ سبحان اللہ. تیرا کرم ہی مجھے اعتبار دیتا ہے، دل و نظر میں تجلی اتار دیتا ہے. اور شعر سنیں کہ تیرے کرم سے سلامت رہا میرا چہرہ، تیرے کرم سے سلامت رہا، تیرے کرم سے سلامت رہا میرا چہرہ، تو میرے عیب کو پردے ہزار دیتا ہے. تیرے کرم سے سلامت رہا میرا چہرہ، تو میرے عیب کو پردے ہزار دیتا ہے. شعر سنے کہ تیری ثنا کرے دن رات مجھ سے کم آیا، تیری ثنا کرے دن رات مجھ سے کم آیا، تیرا کرم ہے جو یہ اختیار دیتا ہے. کیا بات، کیا تیری ثنا کرے، تیری بہت شکریہ، تیری ثنا کرے دن رات مجھ سے کم آیا، تیرا کرم ہے جو یہ اختیار دیتا ہے. شعر سنے کہ تیرے خیال کی بارش ہو جس کی پلکوں پر، تیرے خیال کی بارش، تیرے خیال کی بارش ہو جس کی پلکوں پر، وہ بھیگ بھیگ کے راتیں گزار دیتا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. تیرے خیال کی بارش ہو جس کی پلکوں پر، وہ بھیگ بھیگ کے راتیں گزار دیتا ہے. اور شعر سنے کہ تیرا مزاج ہے رحم و کرم میرے معبود، تیرا مزاج ہے رحم، تیرا مزاج ہے رحم و کرم میرے معبود، تو تپتی ریت کو بھی برغبار دیتا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا، کیا بات. تیرا مزاج ہے رحم و کرم میرے معبود، تو تپتی ریت کو بھی برغبار دیتا ہے. اور شعر سنے کہ تیرے ہی نام سے آتی ہے جان کلیوں میں، تیرے ہی نام، تیرے ہی نام سے آتی ہے جان کلیوں میں، تیرا ہی نام چمن کو نکھار دیتا ہے. سبحان اللہ. تیرے ہی نام سے آتی ہے جان کلیوں میں، تیرا ہی نام چمن کو نکھار دیتا ہے. شعر سنے، خاص طور سے سنانا چاہتا ہوں کہ ادھر زمیں پہ رگڑتی ہے پاؤں تشنہ لبی، ادھر زمین پہ ادھر رگڑتی ہے پاؤں تشنہ زمیں پہ رگڑتی ہے پاؤں تشنہ لبی، ادھر تو ریت میں چشمہ ابھار دیتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. کیا ادھر بات، زمیں کیا پہ بات. رگڑتی ہے پاؤں تشنہ لبی، ادھر تو ریت، بہت شکریہ، ادھر زمیں پہ رگڑتی ہے پاؤں تشنہ لبی، ادھر تو ریت میں چشمہ ابھار دیتا ہے. اور شعر سنیں کہ دیا رسول کی صورت، دیا رسول کی صورت میں راہ بر ایسا، دیا رسول کی صورت میں راہ بر ایسا، جو راستوں کا مقدر سنوار دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. دیا رسول کی صورت میں راہ بر ایسا، دیا رسول کی صورت میں راہ بر ایسا، جو راستوں کا مقدر سنوار دیتا ہے. اور عجیب چیز ہے عرفان اس کا پیمانہ، کیا بات. عجیب چیز ہے عرفان اس کا پیمانہ، میں ایک بوند جو مانگوں ہزار دیتا ہے. کیا بات، کیا بات. عجیب چیز ہے عرفان اس کا پیمانہ، میں ایک بوند جو مانگوں ہزار دیتا ہے، تیرا کرم ہی مجھے اعتبار دیتا ہے، بہت اچھا. دل و نظر میں تجلی اتار دیتا ہے. ناظرین، یہ تھے جناب عرفان جعفری صاحب جو حمدیہ کلام سے نواز رہے تھے. یقیناً انہوں نے حمد کے جن پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے احسانات کو اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور برکتوں کو انہوں نے
اسی کے عطا کردہ سخن کے ذریعے سے جس طرح سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے وہ لائق تحسین ہے. داد و تحسین قبول فرمائے عرفان جعفری صاحب. آئیے ہم مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہماری فہرست کے اگلے شاعر اور بہت ہی نوجوان شاعر اور جو شاعر کے ساتھ عالم دین ہے, دین کے ساتھ ادب کا بھی ذوق رکھتے ہیں, وہ آپ کے سامنے جب اپنا کلام پیش کریں گے تو آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ واقعی دینی شاعری اور سچی شاعری اسی کو کہتے ہیں. میری مراد محترم محمود اعظمی صاحب سے ہے جو فی الحال جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسہ منبرہ میں استاذ ہیں اور شبلی کالج سے آپ نے گریجویشن بھی کیا ہوا ہے. میں محترم اعظمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. محمود اعظمی صاحب مائک پر. محترم ناظرین مشاعرہ، ایک نظم آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے ماں کی یاد. نظم کا مطلع حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. پردیس میں تو یاد بہت آ رہی ہے ماں، پردیس میں تو یاد بہت آ رہی ہے ماں، پردیس میں تو یاد بہت آ رہی ہے ماں، تصویر تیری آنکھوں میں لہرا رہی ہے ماں، تصویر تیری آنکھوں میں لہرا رہی ہے ماں. مطلع میں ماں کی عظمت کے ساتھ ہجرت کا جو کرب بیان کیا گیا ہے وہ محسوس کرنے کے قابل ہے. جی شکیل صاحب بہت شکریہ آپ کا. دوبارہ ارشاد ہو. پردیس میں تو یاد بہت آ رہی ہے ماں، پردیس میں تو یاد بہت آ رہی ہے ماں، تصویر تیری آنکھوں میں لہرا رہی ہے ماں، تصویر تیری آنکھوں میں لہرا رہی ہے ماں. اور اگلا شعر ملاحظہ کریں آپ لوگ. آیا ہوں گھر کو چھوڑ کمانے کے واسطے، آیا ہوں گھر کو چھوڑ کمانے کے واسطے، میں جانتا ہوں پھر بھی تو گھبرا رہی ہے ماں، میں جانتا ہوں پھر بھی تو گھبرا رہی ہے ماں. ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے، انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے. یقیناً ماں باپ کو چھوڑ کر کے، گھر بار کو چھوڑ کر کے ہجرتوں کا درد وصولنا اور ہجرتوں کو کیش کرنا پردیس میں آ کر کے بہت ہی صبر طلب کام ہے. محمود اعظمی صاحب پلیز. جی اگلا شعر ملاحظہ کیجئے اسی سلسلے کا. ارشاد. ہوتا ہوں جب اداس تو لگتا ہے یہ مجھے، ہوتا ہوں جب اداس تو لگتا ہے یہ مجھے، تو سر پہ ہاتھ پھیر کے سہلا رہی ہے ماں، تو سر پہ ہاتھ پھیر کے سہلا رہی ہے ماں. یوں لگ رہا ہے جیسے تیری گود میں ہوں میں، یوں لگ رہا ہے جیسے تیری گود میں ہوں میں، یوں لگ رہا ہے جیسے تیری گود میں ہوں میں، لوری سنا کے مجھے کو تو بہلا رہی ہے ماں، لوری سنا کے مجھے کو
کو تو لا رہی ہے ماں، تیار کر رہی ہے تو کھانا میرے لیے. پردیس میں اکثر ایسا احساس ہوتا ہے، سنیے گا. تیار کر رہی ہے تو کھانا میرے لیے، چولہے پہ دال رکھ کے تو گرما رہی ہے ماں، چولہے پہ دال رکھ کے تو گرما رہی ہے ماں. بہت شکریہ حضرات. اگلا سے ملاحظہ کریں. ارشاد. کٹتے ہیں ماں کی یاد کے سائے میں رات دن، کٹتے ہیں ماں کی یاد کے سائے میں رات دن، کٹتے ہیں ماں کی یاد کے سائے میں رات دن، لگتا ہے جیسے اڑ کے چلی آ رہی ہے ماں، لگتا ہے جیسے اڑ کے چلی آ رہی ہے ماں. کتنا بلند ہوتا ہے ماؤں کا مرتبہ، کتنا بلند ہوتا ہے ماؤں کا کتنا بلند ہوتا ہے ماؤں کا مرتبہ، جنت تیرے قدم میں نظر آ رہی ہے ماں، جنت تیرے قدم میں نظر آ رہی ہے ماں. اور مقطع ملاحظہ کیجیے گا. ارشاد. محمود ماں کی لاش پہ بچہ یہ بول اٹھا، محمود ماں کی لاش پہ بچہ یہ بول اٹھا، تو دور مجھ کو چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے ماں، کیوں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے. واہ بہت. تو دور مجھ کو چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے ماں. میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، صرف ایک کاغذ پہ لکھا شبد ماں رہنے دیا، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا. واقعی میں ماں کی شخصیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے منور رانا صاحب نے جب ماں پہ کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب غزل کا بنیادی موضوع محبوبہ کے لب و رخسار ہو سکتے ہیں تو وہ ماں کیوں نہیں ہو سکتی، جس نے جو انسان کو اس دنیا میں وجود بخشتی ہے، جو شروع سے آخر تک اپنے وجود کو گھلا کر کے ایک نئے وجود کی آبیاری کرتی ہے. یقیناً وہ ماں اس بات کی مستحق ہے کہ اس کو اشعار میں موضوع بنایا جائے اور اس کے لیے اشعار کہے جائیں. محمود صاحب آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اسی لیے منور رانا نے کہا تھا کہ کون سمجھائے یہ تنقید کے شہزادوں کو، کون سمجھائے یہ تنقید کے شہزادوں کو، ماں پہ ہم شعر نہ کہتے تو یہ شہرت ہوتی. محمود صاحب آپ کا یہ کلام یاد رکھا جائے گا، مزید کلام سے نوازیں. ایک مکمل نظم آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا، امید ہے توجہ فرمائیں گے. ضرور. ارشاد. مومن کو چاہیے ہے بس اللہ کی رضا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. مومن کو چاہیے ہے بس اللہ کی رضا، مومن کو چاہیے ہے بس اللہ کی رضا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بہت اچھا. کلمہ جو پڑھ لیا تو زمانے سے کیوں ڈرو، جو مانگنا ہو رب دو عالم سے مانگ لو. کلمہ جو پڑھ لیا تو زمانے سے کیوں ڈرو، جو مانگنا ہو رب دو عالم سے مانگ لو. تاریکیوں میں وہ
ہی دکھاتا ہے راستہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تاریکیوں میں وہی دکھاتا ہے راستہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بہت شکریہ حضرات۔ نکلے تھے گھر سے قتل نبی کے لیے عمر، نکلے تھے گھر سے قتل نبی کے لیے عمر، پل بھر میں کیسے آپ کی قسمت گئی سنور، نکلے تھے گھر سے قتل نبی کے لیے عمر، پل بھر میں کیسے آپ کی قسمت گئی سنور، پتھر کو موم کر گئی قرآن کی صدا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، پتھر کو موم کر گئی قرآن کی صدا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بو جہل چور رہتا تھا کبر و غرور سے، محروم ہو کے رہ گیا ایمان کے نور سے، بو جہل چور رہتا تھا کبر و غرور سے، محروم ہو کے رہ گیا ایمان کے نور سے، جبرن پڑا تو سارا نشہ چور ہو گیا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جبرن پڑا تو سارا نشہ چور ہو گیا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بہت شکریہ۔ اے مومنو ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو، جب تک جیو اسی کی عبادت کیا کرو، اے مومنو ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو، جب تک جیو اسی کی عبادت کیا کرو، بجھنے نہ پائے دوست تو ایمان کا دیا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بجھنے نہ پائے دوست تو ایمان کا دیا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ مقطع ملاحظہ کیجیے گا۔ جس نے نواز رکھا ہے عقل سلیم سے، کی بات جس نے طور پہ موسیٰ کلیم سے، جس نے نواز رکھا ہے عقل سلیم سے، کی بات جس نے طور پہ موسیٰ کلیم سے، محمود سر جھکا تو اسی کے لیے جھکا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، محمود سر جھکا تو اسی کے لیے جھکا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ناظرین، یہ تھے جناب محمود اعظمی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بلا شبہ اللہ کی ذات ہی عزت والی ہے۔ انہوں نے ماں کے حوالے سے کچھ اشعار ایسے پیش کیے جو ڈائریکٹ دلوں کو لگ رہے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاء کے حوالے سے، اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو اشعار پیش کیے وہ یقیناً قابل دید اور قابل داد تھے۔ محمود اعظمی صاحب اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس جیسا کلام تخلیق کیا، اور اس جیسا کلام تخلیق کیا جس میں ایک مقصد ہے اور ایک دینی پیغام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ادب اور سخن بھی ہے۔ آئیے حضرات ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد کلیم ضیاء صاحب۔ کلیم ضیاء صاحب اردو، فارسی، عربی سے ایم اے ہیں، اور آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے اردو سے، اور
ابتدائی جماعتوں سے جامعاتی سطح پر آپ نے تدریس کے فرائض بھی انجام دیے ہیں، تقریباً 40 سال تک مدرسی کے فرائض آپ نے انجام دیے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف اصناف سخن میں آپ کے شعری مجموعے تقریباً 1 درجن ہیں، اور ہم محترم کلیم ضیاء صاحب سے آج ان کا کلام انہی کی زبانی سنیں گے انشاءاللہ۔ میں ڈاکٹر صاحب کو اس شعر کے ساتھ زحمت کلام دوں گا کہ سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب مائک پر۔ سامعین اکرام، آپ کی خدمت میں ایک رباعی اور 2 قطعات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ تخلیق مسرت ہے علم کیا جانے، رباعی عرض کر رہا ہوں۔ تخلیق مسرت ہے علم کیا جانے، ہونٹوں پہ تبسم ہے تو غم کیا جانے، ہم کو نہ کسی قہر سے منسوب کرو، ہم کو نہ کسی قہر سے منسوب کرو، ہم امن کے خواہاں ہیں ستم کیا جانے۔ واہ واہ واہ، تخلیق مسرت ہے علم کیا جانے، واہ واہ ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ تخلیق مسرت ہے علم کیا جانے، ہونٹوں پہ تبسم ہے تو غم کیا جانے، ہم کو نہ کسی قہر سے منسوب کرو، ہم امن کے خواہاں ہیں ستم کیا جانے۔ واہ واہ، ایک بہت شکریہ بھائی۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک۔ بہت شکریہ جناب، ماشاءاللہ ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب کی ربائی بڑی شاندار، بہت اعلیٰ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک ذرا سی گزارش ہے، ذرا زحمت دینا چاہوں گا۔ حکم کریں۔ ہمارے بہت سے ناظرین ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو پتہ نہ ہو کہ ربائی کس کو کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو ذرا بتائیں ربائی کے بارے میں۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، رباعی عربی لفظ ہے جو اربع سے بنا ہے، اور اربع کے معنی ہوتے ہیں 4۔ دراصل اردو صنف ادب میں قطع بھی ایک صنف ہے جو عام طور پر کم سے کم 4 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے پہلے اساتذہ نے کئی اشعار پر مشتمل جو ہے تو قطعات کہے ہیں، لیکن اب رواج ایک یہ ہو گیا ہے کہ قطع بھی 4 مصروں پر مشتمل ہونے لگا ہے۔ لیکن رباعی اور قطع میں فرق یہ ہے کہ رباعی ایک تھوڑی مشکل صنف ہے، اس میں عام طور پہ شعراء حضرات طبع آزمائی کم کرتے ہیں، کرتے ضرور ہیں لیکن کم کرتے ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی طبیعت پر ہے کہ ہماری طبیعت اس طرف مائل ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ ان کے رباعی کے اوزان بھی بالکل فکس ہیں۔ رباعی کا جو پہلا وزن ہے وہ ایک آیت کے وزن پر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ رباعی کا عمومی وزن ہے۔ پھر اس کے زحاف وغیرہ ہیں، اس میں رباعیات کہی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں شعراء حضرات جو یا تو نئے ہوتے ہیں یا جن کا مطالعہ کم ہوتا ہے یا جن کا مشاہدہ کم ہوتا ہے، وہ رباعی کی طرف راغب نہیں ہو پاتے ہیں، یا کہنے کو تھوڑا مشکل سمجھتے گو کہ دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اب رہا قطع، تو قطع کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اردو میں ایک نیا چلن لوگوں نے رائج کرنے کی کوشش کی ہے کہ قطع کو قطع کہنے کے بجائے لوگ 4 مصرے کہنے لگے ہیں، اور 4 مصرے نام کی اردو میں کوئی صنف موجود نہیں ہے۔ یہ دراصل چوپائی جو ہندی زبان میں موجود ہے اس کی یہ شکل ہے بگڑی ہوئی 4 مصروں کی، جو صورت میں ہم بیان کرتے ہیں۔ گو کہ ایسا کرنا میرے نزدیک، میں نے 40 سال تک کے عروض پڑھایا ہے، تو میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی عروض جانتا ہے یا جو اردو جانتا ہے یا اردو شاعری جانتا ہے یا پڑھتا ہے، اس کے نزدیک قطع کی بجائے 4 مصرے کہنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے۔ اس لیے 4 مصروں کی جگہ پر قطع کہا جائے اور رباعی کہنے کی کوشش کی جائے۔ یہ مشکل بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی جو معنوی اور اس کی حیاتی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پہلے 2 مصرے قافیہ بند ہوتے ہیں، تیسرا مصرع قافیے سے آزاد ہوتا ہے، اور چوتھا مصرع بھی قافیہ بند ہوتا ہے۔ اساتذہ نے لکھا ہے اور پڑھایا بھی ہے کہ رباعی کے اولین 3 مصرے یہ بہت سہل ہوتے ہیں اور اس کے معنی ایک دوسرے میں مدغم ہوتے ہیں۔ چوتھا مصرع جو ہوتا ہے بقول شخصے کہ یہ قفل کا کام کرتا ہے۔ جب 3 مصرے واضح ہو جاتے ہیں
تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بہت بڑی چیز واقع ہونے والی ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، قاری کی سوچ سے، قاری کی سمجھ سے پرے ہوتے ہیں۔ چوتھا مصرع جب شاعر بیان کرتا ہے تو یوں لگتا ہے کسی صندوق کا قفل کھل گیا اور وہ پورا کا پورا صندوق ہمارے سامنے آ گیا۔ یعنی چوتھا مصرع، رباعی کا چوتھا مصرع جو ہوتا ہے وہ قفل کا کام کرتا ہے، اور تینوں مصروں کا نچوڑ اور تینوں مصروں کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ چوتھے مصرے میں پنہاں ہوتا ہے۔ تو یہی رباعی ہم ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ نظم کی مختلف شکلیں ہیں۔ جس طرح سے انسان بولتا ہے تو اس کا وہ بولتا ہے یا تو نثر میں بولتا ہے یا تو نظم میں۔ اب اگر وہ منظوم بولتا ہے تو وہ کس صنف میں بولتا ہے، یہ ہمارے شعراء نے اس میں تفریق کی ہے۔ ایک صنف غزل ہے جس میں مطلع اور مقطع ہوتا ہے، ایک صنف رباعی ہے جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اور پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک ہی وزن کی رعایت ہوتی ہے، اور تیسرا مصرع وہ الگ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز جو اوزان تو وہی ہوتے ہیں، اوزان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ردیف قافیہ نہیں جی، اور تیسرے مصرے میں قافیہ الگ ہوتا ہے۔ یہ فرق رہا رباعی میں اور عام غزلوں میں۔ تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب جس انداز میں ہمیں نواز رہے تھے، یقیناً دل ہرگز نہیں چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے سلسلہ کلام منقطع کرنے کو کہا جائے، لیکن وقت کی تنگ دامانی کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور کچھ نئے شعراء کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے اور پھر سے آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال۔ یہ ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور اپنے متعلقین تک پہنچائیں، اور اپنے رائے اور اپنے خیالات سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔